سوالن اجا تھا قابو کر کیمرہ پردہ وجہ تک دو سنیان کرو جنال اورا ہائی ہاں سر ہاں کے ٹور میں بیٹھا رکھا نہ لگے اتنا چل تھوڑا بس چل چل لگا چل اللہ زیادہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزق طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وعجل فرجا اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات آواز بلند پڑھو۔ سب تو پہلے دعا کریں نا توڑے اس مقدس مقام تے ٹرایا تمام پڑھنے والے دی ڈیوٹی میں سمیت سائیں پاک اپنی بارگاہ دے وچ منظور و مقبول فرماویں۔ تمام مومنین نو میں ناچیز دی طرفوں آج بہت ہی برکتاں والی رات 15 شعبان دا دن گزرے ہے۔ میرے مولانا دی سرکار دی آمد تمام بزرگوں پیرامان مبارکباد خیر مبارک تھوڑی زندگیاں دراز ہوئیں کوئی لمبا نہیں فقط سبق سناون دی خاطر چند منٹ دی ڈیوٹی اگر تھوڑا موڈ ہوئے تو میں چند منٹ حاضری پیش کر رہا تُسیں اپنے معیار سماعت بلند فرمیسو بہت ہی تھوڑا پڑھنا ہے سارے ہی میرے تو بہتر پڑھنا لے سارے ہی میرے واجب الاحترام چند منٹ ڈیوٹی دی خاطر حاضر ہو گیا صلوات باواز بلند پڑھو تو میں اپنی نوکری دی ابتدا کرا۔ ایک قطعہ میں پچھلی دفعہ پڑھے ہے بزرگاں دا حکم ہے بھائیاں دا حکم ہے کہ وہ دوبارہ سنا توجہ ہے نا بھائی یہ زبان کاٹ دو جسم جان کاٹ دو بدعت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے کیا بات ہے تو بہت سونی توجہ کی ہے میرے وطن دا قدردان مجمع تواڈے نال نہیں گل میری اس بندے دے نال ہے جڑا نالائق ملا 2020 دور دے وچ بھی میرے مولا علی بادشاہ سرکار دی حد ودا کو لیندا ہے جی شیعہ نو اقلیت قرار دے کے ملک پاکستان دے وچوں ملک بدر کر دیو توجہ ہے نا بابا
جی ملک بدر کر دو انہاں دا ملک پاکستان دے وچ ہے کیا آؤ جہل ماں دے جہل پترا میں تن دساواں شیعہ دا ملک پاکستان دے وچ ہے کیا پاکستان بناون والا شیعہ ہے نہ شیعہ پریشان کیوں بیٹھے ہو تائید فرماؤ نا پاکستان بناون والا ہے شیعہ اور میں جرت دے نال بابانگ دوحل بہت ذمہ داری دے نال آخریاں پاکستان دے سرکاری خزانے دے وچ پہلا 10 کروڑ دا چیک جمع کراون والا راجہ محمود آباد آج بھی مولا رضا سرکار دے قدمچ پیا ستا ہے ایک گلا ہر بندہ نہیں دستا شیعہ دا ملک پاکستان دے وچ ہے کیا انہاں نے ملک پاکستان دے وچ باہر کر دیو اے تیری غلط سوچ قبر دے وچ نال لے کے ویسے شیعہ انشاءاللہ پوری دنیا تے حکومت کرے سی ساری دنیا پہ سن دیے یہ زبان کاٹ دو جسم جان کاٹ دو مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے چاچا عابد حسین بھائی وقار مدحت اور ہے مودت اور ہے جڑا بندہ مدحت تے بولے سلام ہے دعا ہتھاں دے نال اس بندے نو مدحت اور ہے مودت اور ہے یہ زبان کاٹ دو جسم جان کاٹ دو مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں چاہے 100 بار رسولی چڑھا دو مجھے کیا بات ہے بسم اللہ میں راضی ہوں کیا بات ہے سبحان اللہ میں راضی ہوں تسی سونا توجہ کی تھی سونی توجہ کی تھی توڑا معیار سماعت بہت ہی بلند دو ہتھاں دے نال میرا سلام ہے بسم اللہ بابا جی یہ زبان کاٹ دو جسم جان کاٹ دو مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں چاہے 100 بار رسولی چڑھا دو مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے 1-2 دن نہیں صبح محشر تلک جب جہاں جس جگہ یہ ہوا جائے گی حق علی یا علی کی صدا آئے گی بسم اللہ کیا بات ہے بسم اللہ زندہ بات کیا بات ہے بھائی ریاض تیری زندگی ہوئے انشاءاللہ تیرا ساؤنڈ ہی جیوے بہت سوڑا ساؤنڈ ہے 1-2 دن نہیں صبح محشر تلک جب جہاں جس جگہ یہ ہوا جائے گی حق علی یا علی کی صدا آئے گی تسی سونی توجہ کی تھی کچھ سوچ جے گر علی عام بندہ ہوندا رب نو کعبے جماون دی کئی لوڑ آئی چاچا عابد حسین توجہ ہے نا کچھ سوچ توڑے نال نہیں اس بندے دے نال گالے جڑا بندہ مولا علی سرکار دی ہاتھ وادہ کریں ناصر حسین کچھ سوچ کچھ زیادہ نہیں کچھ سوچ جے گھر علی عام بندہ ہوندا رب نو کعبے جماون دی کئی لوڑ آئی ہوندا عام صحابی تا ہجرت دی شب بسترے تے سماون دی کئی زندہ بات کیا بات ہے سبحان اللہ توڑی زندگیاں دراز ہوئے کچھ سوچ جے گھر علی عام بندہ ہوندا رب نو کعبے جماون دی کئی لوڑ آئی ہوندا عام صحابی تا ہجرت دی شب بسترے تے سماون دی کئی لوڑ آئی جے تو سمجھیں اگر میں نو لمیاں سناون دی کئی لوڑ آئی ساری مخلوق حیدر نو من لویا رب نو دوزخ بناون دی کئی لوڑ آئی سبحان اللہ کیا بات ہے میں راضی ہوں توڑی زندگیاں دراز ہوئے زیادہ دیر میں توڑے اور قبلہ صاحب دے درمیان حائل نہیں فقط تسی سونی توجہ کی تھی میرا دل ہے کہ ایک شعر میں بزرگوں دے قصیدے دے پڑھنا ہے یہ میں پہلے توجہ کی تھی نہیں توجہ کرو تو میں ایک شعر قصیدے دے پڑھا سونی حوصلہ افزائی تو سکی تھی صلوات بآواز بلند پڑھو نہیں جشن علی صلوات پڑھو بھائی جان میں دساونا چاہنا ویسے تو سارا جب شعبان ہی خوشیاں کا مہینہ ہے میری کیا جرات میں ناقص زبان دے نال 5-12-14 کی تعریف کرا بس چند الفاظ
چند الفاظ ہی بیان کرنے میرا دل ہے میں ایک ایک قصیدے دے وچ اپنے سارے مرشداں دی شان بیان کراں کوئی توضیح نہیں کوئی تشریح نہیں صلوات بآواز بلند پڑھو تو میں قصیدہ شروع کراں اساں دنیا دے وچ چن چن کے او رہا بر بنائے ہوئے نا سبحان اللہ کیا بات ہے اساں دنیا دے وچ چن چن کے او رہا بر بنائے ہوئے نا اساں دنیا دے وچ چن چن کے او رہا بر بنائے ہوئے نا اساں دنیا دے وچ چن چن کے او رہا بر بنائے ہوئے نا اساں دنیا دے وچ چن چن کے او رہا بر بنائے ہوئے نا جنہ ٹھو کر قدم دے مار کے مردے جوائے ہوئے سبحان اللہ تیریاں زندگیاں ناراض ہوئے جنہ ٹھو کر قدم دے مار کے مردے جوائے ہوئے نا اساں دنیا دے وچ چن چن کے او رہا بر بنائے ہوئے نا صلوات پڑھو بآواز بلند اگر چاہیں زمین کو کہ سما چھوڑیں اگر چاہیں زمین کو کہ سما چھوڑیں فقیراں کو یمن دا شاہ بنا چھوڑیں خدا غفار کتاب مختار نہ کر تکرار تمن سردار ید اللہ بن کے کئی وارے لتھے ہوئے سج والائے ہوئے نہایت ہی مختصر آخری شعر دعائیہ شعر خیبر دا میدان 39 دن گزر گئے نبی دی فوج پریشان راشن بھی ختم ہو گیا آواز قدرت یہ میرا حبیب پریشان نہ ہو اللہ دی نویکلی مدد علی امیر المومنین کو بلا دو روایات ہیں ایک روایات ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹپے تے چڑھے مرشد علی بادشاہ کو سڑیا وہ خیمے دے وچ موجود ہیں اور چشم دی تھوڑی جی بیماری تھوڑی اکھاں خراب ہیں اکھاں دے خراب ہون دی وجہ تو خیمے حرام فرما رہے ہیں اے بھی روایت ٹھیک ہے ایک اور روایت بھی ہے کہ میرا مرشد علی سرکار مدینے وچ موجود ہیں دونوں روایتاں مل دیاں بہرحال جو بھی روایت ہے نبی دی فوج پریشان خیبر دا میدان چڑھ پیا چلی منڈی میرا مولا علی بادشاہ خیبر دے میدان دے وچ تشریف لے آئے توجہ ہے نا مرحب دے سامنے آئے مرحبا دے کون ہو مرحبا دے کون ہو مرحب فنار ہویا تو ہویا کیا ہے مرحب تے وچ خیبر دے لٹ پئیے لٹ سمجھے ہوندے ہو نا لٹ کے آئی مرحب تے وچ خیبر دے لٹ پئیے کھلا جاندا ہے قلعے وچ فوج ترٹ پئیے آکھن کافے اساں حاضر ازار وافے تڑی خاتے صحابی پہ لٹن باج باجے سخی لنگر چلائے ہوئے لیں پر محمد والے محمد بلند تر صلوات بار دیگر بلند تر صلوات ان توڑے سامنے منقبت خانی واسطے عزیزہ مالک اشتر منقبت پڑھسن بر محمد والے محمد صلوات من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات سب مومنین کو میری طرف سے جشن مبارک
پانی پہ مسلح کے جو آثار ملیں گے، پانی کے مسلح پہ جو آثار ملیں گے، عیسیٰ بھی صفوں میں کھڑے تیار ملیں گے، عیسیٰ بھی کھڑے صفوں میں تیار ملیں گے، پانی پہ مسلح کے جو آثار ملیں گے۔ یہ چادر تطہیر کا مسکن، یہ چادر تطہیر کا مسکن، نوحی نوحی نادان ملیں گے، پانی پہ مسلح پہ جو آثار ملیں گے، پانی پہ مسلح کے جو آثار ملیں گے۔ آئیے گا جو ماتمی شاہر کا وارث، آئیے گا جو ماتمی شاہر کا وارث، ماتم کے لیے ماتمی تیار ملیں گے، پانی پہ مسلح پہ جو آثار ملیں گے، عیسیٰ بھی صفوں میں کھڑے تیار ملیں گے، ماتم کے لیے ماتمی تیار ملیں گے، پانی پہ مسلح کے جو آثار ملیں گے۔ ہاں ٹھر گیا ہے قبلہ صاحب دی سونی محنت، انہاں دی محنت رنگ لے آئیے کہ آج لوگ، آج ساڑھے عزیز بچے ممبر تے آمن دے قابل ہو گئے۔ اور میں ملتمس ہاں عزیزم تحسین رضا دے کے کہ وہ تشریف لے آوے اور منقبت پیش کرے۔ سارے مومنین صلوات پڑھ سو اور قبلہ صاحب واسطے دعا فرمائے سو کہ اے مزید اے پودے لاویں اور اے پودے پروان چڑھیں۔ بار محمد والے محمد صلوات۔ مہدی امام، مہدی امام، مہدی امام اب آئیے، مہدی امام، مہدی امام، مہدی امام اب آئیے۔ عاشق بڑے بیتاب ہیں، عاشق بڑے بیتاب ہیں، اب اور نہ تڑ پائیے، مہدی امام، مہدی امام، مہدی امام اب آئیے، مہدی امام، مہدی امام، مہدی امام اب آئیے۔ اب ظلم کی ہے انتہا اور لٹ چکی ہیں حسرتیں، اب ظلم کی ہے انتہا اور لٹ چکی ہیں حسرتیں، ویرانیاں ہیں چار سو اور چھن چکی ہیں رونقیں، ویرانیاں ہیں چار سو اور چھن چکی ہیں رونقیں، ہر لب پہ ہے یہی دعا، ہر لب پہ ہے یہی دعا، مولا میرے آ جائیے، مہدی امام، مہدی امام، مہدی امام اب آئیے، مہدی امام، مہدی امام، مہدی امام اب آئیے۔ ہر گود ہے اجڑی ہوئی، ہر آنکھ سے ہے خون رواں، ہر گود ہے اجڑی ہوئی، ہر آنکھ سے ہے خون رواں، مومن پریشاں ہیں بہت کرتے ہیں یہ رو رو فغاں، مومن پریشاں ہیں بہت کرتے ہیں یہ رو رو فغاں، ہر سو اندھیرا ہے یہاں اب روشنی دکھلائیے، مہدی امام، مہدی امام، مہدی امام اب آئیے، مہدی امام، مہدی امام، مہدی امام اب آئیے۔ ہے مجلس و ماتم میں اب ہر ایک جگہ دشواریاں، ہے مجلس و ماتم میں اب ہر ایک جگہ دشواریاں، ذکر شہ والا سے کرتا ہے جہاں بیداریاں، ذکر شہ والا سے کرتا ہے جہاں بیداریاں، ہم مشکلوں میں ہیں بہت اب رہبری فرمائیے، مہدی امام، مہدی امام، مہدی امام اب آئیے، مہدی امام، مہدی امام، مہدی امام اب آئیے۔ ہمت مہدی امام، مہدی امام،
امام مہدی امام مہدی امام اب آئیے، ہمت نہیں ہاری کبھی نہ حوصلہ ٹوٹا کبھی، ہمت نہیں ہاری کبھی نہ حوصلہ ٹوٹا کبھی، ذکر شہ کرب و بلا نے ہم کو دی ہے زندگی، ذکر شہ کرب و بلا نے ہم کو دی ہے زندگی، صدقہ حسین ابن علی اب اور نہ ترسائیے، مہدی امام مہدی امام مہدی امام اب آئیے، فرش عزا پہ آج ہے مولا بڑی ویرانیاں، فرش عزا پہ آج ہے مولا بڑی ویرانیاں، نااہل ہیں منبر پہ جو موجود ہیں وہ ہستیاں، نااہل ہیں منبر پہ جو موجود ہیں وہ ہستیاں، تعظیم منبر کی نے آ کے ذرا سمجھائیے، مہدی امام مہدی امام مہدی امام اب آئیے، ہم آپ کے ہی ہجر میں کرتے ہیں روز و شب دعا، ہم آپ کے ہی ہجر میں کرتے ہیں روز و شب دعا، مالک اب اس کو بھیج دے پردے میں جس کو ہے رکھا، مالک اب اس کو بھیج دے پردے میں جس کو ہے رکھا، ہم منتظر ہیں آپ کے دیدار تو کروائیے، مہدی امام مہدی امام مہدی امام اب آئیے، حیران نو جشن دی رات، بہت ہی سونا ماحول ہے، قبلہ صاحب دی ڈھیر ساری محنت ہے، تسی چوپ کر کے محنت نو گزار نہ چھوڑو، جشن چوپ کرن واسطے نہیں ہوندے، میں آدھا پیاں بغیر نام علی بغیر حب علی جو بھی اذان دیتا ہے خدا کے گھر میں جھوٹا بیان دیتا ہے، بغیر حب علی جو بھی اذان دیتا ہے خدا کے گھر میں جھوٹا بیان دیتا ہے، کب تک چھپاؤ گے فضائل علی کے ملا جن کی گواہی خدا کا پورا قرآن دیتا ہے، ماشاءاللہ۔ بلندر صلوات، ہن تواڈے سامنے سید نجیب حسین نقوی صاحب ذکر محمد والے محمد بیان فرمیسے، بار محمد والے محمد بلندر صلوات۔ عزیزان محترم، جیسے کہ آپ تمام احباب کو علم ہے، آج اس ہستی کی ولادت کا دن ہے کہ جس کے آنے کے بعد کہ جو زمین ظلم و جوہر سے بھر چکی ہوگی وہ زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ ہمیں اس ہستی کے لیے یقیناً ہر وقت دعا کرتی رہنے چاہیے، اور حکم بھی ایسے ہی ہے کہ امام کے ظہور کے لیے دعا کریں، اور امام خود فرماتے ہیں کہ میرا شیعہ وہی ہے کہ جو میرے ظہور کے لیے دعا کرتا ہے تاکہ جب میں آؤں تو میں آ کر اپنے جد کے ان دشمنوں سے بدلہ لوں کہ جنہوں نے ہمارے جد پر ظلم کیا تھا۔ عزیزان محترم، یہ بچے جو آپ کے سامنے ابھی کچھ منقبت کی صورت میں بیان کر رہے تھے یا کچھ گفتگو اور تقریر کے حوالے سے جو آپ کے سامنے جو ہے بیان کر رہے تھے، یقیناً یہ آپ کے بچے ہیں، آپ کی پرورش، آپ کی ان کو پرورش کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ اپنی نسلوں کو بہتر نہیں بنائیں گے
اور انہیں اس قابل نہیں بنائیں گے تو یقیناً آپ کے جانے کے بعد یہ آپ کے لیے یہ اولاد وبال جان بن جائے گی، اور آپ کے لیے یقیناً ایک مصیبت کا سامان پیدا ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ان نسلوں کو تیار کریں، ہم اپنی اس اولاد کو جو ہے وہ تیار کریں۔ میں چند ایک شاعر ہیں کسی شاعر کے، وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کروں گا انہی کی زبان میں، اور پھر یہ فقط آپ کو تھوڑا سا توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، بالخصوص اسلام کے حوالے سے، امت مسلمہ کے حوالے سے، فقط ایک خاص طبقے کے حوالے سے نہیں بات ہو رہی، امت مسلمہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ آج یہ مسلمان کہ جو آج بکھرے ہوئے پڑے ہیں، جو آج روزمرہ کوئی نہ کوئی کسی مسائل میں پریشانی میں جو ہے وہ مبتلا ہے۔ آپ کے سامنے پشاور کے اندر ظلم کی داستان جو ہے وہ رقم کی جاتی ہے، لیکن بولنے والا فقط ایک طبقہ ہی نظر آتا ہے۔ ایسے معلوم ہوا جیسے کسی کو علم بھی نہیں ہے ان کے بارے میں کہ شہید ہونے والے کون تھے، وہ آپ کے برادر تھے، وہ آپ کے بھائی تھے۔ اور میں نے یہی کہا تھا جمعہ پر کہ جب حضرت بہلول نے ہارون رشید سے کہا تھا، اور ہارون رشید نے جب سوال کیا بہلول سے کہ تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں، تو حضرت بہلول نے یہی کہا تھا کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ تو کون ہے، میں جانتا ہوں کہ تو کون ہے، تو وہ ہے کہ اگر مشرق کے اندر کسی پر ظلم ہو اور تو مغرب میں موجود ہو تو کل قیامت کے دن تجھ سے سوال کیا جائے گا۔ تو جو جہاں پر ہے، اگر کسی بھی مظلوم پر ظلم ہوتا ہے اور کوئی شخص اس پر خاموش نظر آتا ہے تو اس کا شمار بھی ظالم کے ساتھ ہوگا۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ نہ کریں، لیکن کم سے کم آپ مذمت تو کر سکتے ہیں کہ ہاں ہم مذمت کرتے ہیں کہ یہ واقعات رونما نہیں ہونے چاہیے تھے۔ اور کئی ایسے جو سوشل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، بالخصوص ایک جہاں پر یہ شہدائے پشاور کہ جہاں پہ وہ پکچر اور پوری وہ ویڈیو موجود تھی کہ جہاں پر یہ بم بلاسٹ ہوا، تو وہاں پر ایک نیچے کامنٹس آیا، وہاں پہ کمنٹس کرتا ہے جو اپنا جواب دیتے ہیں، جو اپنی رائے پیش کرتے ہیں، وہاں پہ کمنٹس کرنے والا یہ کمنٹس کر رہا تھا، وہاں پہ رائے دینے والا یہ رائے دے رہا تھا کہ یہ شیعہ کی مسجد ہے تو اچھا ہوا ہے۔ اندازہ لگایا یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہمیں جو کلمہ پڑھنے والے جو ہمیں لا الہ الا اللہ جو پڑھ رہے ہیں، یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ تو اس لیے آج اگر یہ مسلمان ایک جگہ پر کھڑے ہو جاتے، ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو جاتے، تو آج دشمن ہم پر حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں مزید انشاءاللہ زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا کیونکہ ابھی اس کے بعد بھی تھوڑا سا پروگرام ہے، بچوں کا ایک ٹیبلو ہے کہ جو ہم نے کرنا ہے ابھی یہاں پہ، یہ آپ کے سامنے ایک یہاں پہ ایک لگایا ہے ہم نے اشتہار سا عالم برزخ کے حوالے سے کہ یہاں پر ابھی تاکہ آپ کے ذہنوں کے اندر یہ چیز موجود ہو، تاکہ بعد میں آپ یہ سمجھ نہ آئے، ممکن ہے شاید آپ کو۔ تو مرنے کے بعد جب انسان مر جاتا ہے اور قبر میں جاتا ہے، اور اس سے جب قبر میں جانے کے بعد اسے سوالات کیے جاتے ہیں، تو وہ ایک ٹیبلو ہے، بتایا گیا ہے کہ وہ کس طریقے سے اسے سوال ہوگا۔ تو مرنے والا پھر جواب دینے کے بعد مر جاتا ہے اور سو جاتا ہے، پھر اس کی روح اٹھتی ہے اور وہ روح جو ہے وہ عالم برزخ میں منتقل ہو جاتی ہے، وہ عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، اور ساری زندگی یعنی تا قیامت تک، جب تک قیامت نہیں ہوگی وہ عالم برزخ میں ہی سفر کرے گی۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے انشاءاللہ عزیز، وہ ہم ابھی یہاں پہ جو ہے وہ کریں گے آپ کے سامنے، تاکہ آپ تھوڑا سا توجہ کیجئے گا اس کی طرف۔ میں یہ چند ایک شعر ہیں اگر میں بیان کر سکوں تو انہی کی زبان میں۔ ٹھہرے دریا میں طوفان اٹھانے آج آیا ہوں، ٹھہرے دریا میں طوفان آج اٹھانے آیا ہوں، سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں، سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں، تعلیم کی
رسی تم نے ہاتھ سے کیوں چھوڑ دی؟ تعلیم کی رسی تم نے ہاتھ سے کیوں چھوڑ دی؟ اپنے مستقبل کی عمارت تم نے توڑ دی، اپنے مستقبل کی خود عمارت تم نے توڑ دی۔ فن کے کنویں تمہارے سارے آج سوکھ گئے، فن کے کنویں تمہارے سارے آج سوکھ گئے، علم کی ندی کے یہ کنارے سارے سوکھ گئے۔ وقت اب بھی ہے تمہارا، بچوں کو پڑھاؤ تم نہ آگے بڑھ سکے ہو، بچوں کو تو پڑھاؤ تم۔ وقت اب بھی تمہارا ہے، بچوں کو پڑھاؤ تم نہ آگے بڑھ سکے پر ان کو تو پڑھاؤ تم۔ میں تمہارا مرثیہ سنانے آج آیا ہوں، سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں، سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں۔ اب یہ جملہ سنیے گا جو میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ جو آج تفرقہ بازی ہو رہی ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے شاعر؟ دیوبندی شیعہ سنی بریلوی میں بٹ گئے، دیوبندی شیعہ سنی بریلوی میں بٹ گئے، اپنے اپنے مقصدوں سے اسی لیے ہٹ گئے۔ جو مقصد تھا اس مقصد سے ہٹ گئے ہیں، تفرقوں میں پڑ گئے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے لا تفرقوا، کہ آپس میں تفریق نہ ڈالو، لیکن یہ تفرقوں میں پڑ گئے ہیں۔ آج اسی لیے مسلمان کمزور ہے۔ دیوبندی شیعہ سنی بریلوی میں بٹ گئے، اپنے اپنے مقصدوں سے اسی لیے ہٹ گئے، اپنی اپنی مسجدیں ہیں، اپنے اپنے پیر ہیں، ترکشوں میں زنگ کھائے سارے ٹوٹے تیر ہیں، اپنی اپنی مسجدیں ہیں، اپنے اپنے پیر ہیں، ترکشوں میں زنگ کھائے سارے ٹوٹے تیر ہیں۔ اور پھر شاعر کہتا ہے سینکڑوں خدا ہیں جن کے ایک جگہ کھڑے ہیں، سینکڑوں خدا ہیں جن کے ایک جگہ کھڑے ہیں، ایک خدا والے کیسے بکھرے ہوئے پڑے ہیں۔ ایک خدا کے ماننے والے ہیں، ایک اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، تمام مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، تمام مسلمان محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں، ایک ہی قرآن پر ایمان ہے، ایک ہی قبلہ کی طرف سم کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، میت کو غسل بھی دے رہے ہیں، جنازہ بھی کر رہا ہے، ماہ رمضان ایک ہے، ماہ رمضان کے اندر بھی کوئی فرق نہیں ہے، عید بھی ایک ہے، تمام چیزیں ایک ہیں، لیکن پھر بھی بکھرے ہوئے پڑے ہوئے ہیں۔ اور کفار مشرکین کہ جن کے کئی خدا ہیں، کہ جو کئی خداؤں کو مانتے ہیں، کہ جو بارش برسانے والا کوئی اور ہے، رزق دینے والا کوئی اور ہے، موت دینے والا کوئی اور ہے، کئی خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہی شعر کہہ رہا ہے کہ کئی خدا والے ایک جگہ کھڑے ہیں، ایک خدا والے ایسے بکھرے ہوئے پڑے ہیں۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں، اے امت مسلمہ ہوش کے ناخن لیں۔ آج کفار مشرکین یہودیوں کی یہ سازش شروع سے آ رہی ہے، اور یہ یہودی سازش کر رہے ہیں، ہمیں ان سازشوں کو ناکام کرنا ہے، آپس میں مل کر بیٹھنا ہے۔ آج ہر شخص جو ہے وہ ایک دوسرے پر فتویٰ لگا رہا ہے، یہ فتوے لگانا بند کریں، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دین کیا کہہ رہا ہے، اپنی ان نسلوں کو دین بتائیں، اپنی ان اولاد پر توجہ دیں، انہیں دین بتائیں، تاکہ جب یہ آگے معاشرے میں آئیں انہیں پتہ چلے کہ آیا کہ یہ دین خدا کہ جو اللہ نے پیغمبر خدا کے قلب پہ نازل کیا، یہ اصلاً دین ہے کیا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو یہی شعر کے بیان تھا جو آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اب مزید جو ہے وہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ اسے مزید جو ہے وہ ٹول دیا جائے۔ میں آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں اور ہم اپنا جو ہے وہ ٹیبلو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ آئیں جی تشریف لائیں آپ، اور یہ ٹیبل جو ہے سائڈ پہ کر دیں، ذرا مائک دے دیں جی ان کا۔ نکیر سے آ کر سوال کریں گے۔ آج آئے ہیں منکر نکیر کے پاس، قل بِإِذْنِ اللہ، اے بندہ خدا اٹھ اللہ کے حکم سے۔ ان رب کا، بتا کہ تیرا رب کون ہے۔
وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے میرے رزق کا انتظام کیا۔ میرا رب وہ ہے جس نے تمہیں میرے پاس بھیجا مجھ سے سوال کرنے کے لیے۔ میرا رب فقط میرا اللہ ہے۔ وعن نبیک، میرا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن میں تمام انبیاء پر ایمان لایا۔ وعن دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ میرا دین فقط دین اسلام ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین فقط دین اسلام ہے۔ وعن کتابک، میری کتاب قرآن مجید ہے کہ جو اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کی ہے۔ وعن قبلتک، تمہارا قبلہ کون سا ہے؟ میرا قبلہ خانہ کعبہ ہے کہ جس کی طرف میں منہ کر کے نماز پڑھتا ہوں۔ وعن ائمتک، تمہارا امام کون ہے؟ میں تمام اماموں پر ایمان لے کر آیا، لیکن میرے وقت کے امام مہدی آخر الزمان ہیں جو اللہ کے حکم سے پردہ غیبت میں ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ ظہور فرمائیں گے۔ یہ جو مطالب تم نے بیان کیے ہیں، یہ مطالب تم نے کہاں سے حاصل کیے ہیں؟ یہ وہ مطالب ہیں کہ جو اللہ نے قرآن میں نازل کی اور نبی اور اماموں کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ خدا تم پر رحم کرے، سو جاؤ قیامت تک کہ اب تم سے قیامت میں جا کر سوال کیا جائے گا تمہاری زندگی کے بارے میں کہ یہ جو زندگی تھی تم نے کہاں پر گزاری ہے۔ آرام سے سو جاؤ، آرام سے سو جاؤ، آرام سے سو جاؤ، آرام سے سو جاؤ۔ میرے پروردگار، میرے کریم اللہ، یقیناً پروردگار نے کہا تھا کہ عالم برزخ کا سفر بہت کٹھن ہے۔ امیر کائنات نے بھی کہا تھا کہ عالم برزخ کا سفر کہ جسے خود طے کرنا ہے، ہماری شفاعت تمہیں وہاں پہ نصیب نہیں ہوگی۔ قبر کی منزل کو خود طے کرنا ہے، عالم برزخ کا سفر خود طے کرنا ہے۔ اور کہا تھا آئمہ نے کہ عالم برزخ میں بہت سے گڑھے موجود ہیں کہ جن میں انسان گر جائیں گے اور کئی سال ان گڑھوں میں پڑے رہیں گے، فقط اس وجہ سے اپنے اعمال کے نتیجے میں، اور ان کے پسماندگان، ان کے رشتہ دار، ان کے عزیز و اقارب، ان کے بیٹے، ان کی مائیں، ان کی بہنیں اپنے مرحومین کو بھلا دیں گی، اور یہ کئی عرصہ دراز عالم برزخ میں پڑے رہیں گے۔ اے میرے اللہ، میرے کریم اللہ، اے میرے اللہ، مجھے اس سے نجات عطا فرما۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے کریم مالک، مجھے اس سے نجات عطا فرما۔ قبلہ صاحب، میرے بھائی نصیر رضا اس دنیا سے وفات پا گئے ہیں، تو میں اللہ کی راہ میں کچھ مال دینا چاہتا ہوں تاکہ ان کا سفر عالم برزخ آسان ہو سکے، تو آپ ان کے لیے دعا کیجیے گا۔ میں جانتا ہوں کہ ان کی کچھ واجبات نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی صورت میں رہ گئے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ میں خود ادا کر دوں یا آپ کے ذمہ لگا دوں، آپ ادا کر دیجیے گا۔ شکریہ۔ جزاک اللہ جی، ماشاء اللہ، خدا آپ کا دیا ہم کو قبول فرمائے جی، اور یقیناً جو ہے وہ ہم دعا کریں گے کہ پروردگار عالم آپ کے برادر تحسین رضا کو خدا بند متعال عالم برزخ کا سفر آسان تر فرمائے۔ دعا ہے میرے کریم پروردگار، اے میرے کریم اللہ، اے میرے کریم اللہ، جتنے بھی مومنین اس دنیا فانی سے رحلت کر گئے ان سب کی مغفرت فرماؤ۔ اے میرے کریم مالک و خالق تحسین رضا جو برادر کے بھائی تھے، میرے کریم اللہ اس دنیا فانی سے رحلت کر گئے ہیں، میرے کریم مالک و خالق یقیناً عالم برزخ میں ہوں گے، عالم برزخ کا سفر بہت مشکل ہے، اے میرے کریم اللہ اس عالم برزخ کے سفر سے
محفوظ فرماؤ۔ اے میرے کریم اللہ، اے میرے کریم مالک و خالق، اے میرے کریم اللہ اس کا سفر آسان تر فرماؤ۔ اے میرے کریم مالک و خالق اسے تمام تر پریشانیوں سے دور فرماؤ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم، صلوات پر محمد سے رخصت کر جاتا ہے تو عالم برزخ میں موجود ہوتا ہے، اور ہمارے جو جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں وہ اپنے جو لاحقین ہیں وہ اپنے مرنے والے کو بھول جاتے ہیں، اور وہ ان مراحل میں گر جاتے ہیں کہ جو عالم برزخ کا سفر ہے کہ جس میں بہت سے گڑھے موجود ہیں۔ اس لیے ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ خدا را اپنے مرحومین کو یاد رکھیں، اور امام معصومین فرماتے ہیں کہ آپ کے مرحوم جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اگر وہ اپنی آواز تم تک پہنچا سکتے تو وہ یہ التجا کرتے ہیں کہ جب آپ دسترخوان پر بیٹھے ہوتے ہیں اگر کوئی نجس کتا آ جائے اور آپ کھانا کھا رہے ہوں، ایک نوالا اٹھا کر اس نجس کتے کو پھینک دیں، ہم اس کے لیے بھی ترس رہے ہیں۔ ساری زندگی ہمارے والدین ہمارے لیے سب کچھ کر کے گئے ہیں، لیکن ان کے مرنے کے بعد ہم انہیں کچھ دن یاد رکھتے ہیں، کچھ عرصہ یاد رکھتے ہیں، ان کی 40واں کیا، ان کی برسی کی، پھر اس کے بعد بھلا دیا۔ وہ تھا، وہ چلا گیا بس۔ اس لیے ہمیں اپنے مرحومین کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ یہ چند ایک سوالات انشاءاللہ العزیز، تو اس کے بعد آپ کی تمام زحمتوں کو تمام، اور قبلہ صاحب جو ہے وہ ان کو ہم زحمت دیں گے کہ وہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ العزیز، کیونکہ یہ چیزیں انتہائی ضروری ہیں۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جب تک آپ کی نسلیں جو ہے وہ صحیح معنوں میں تیار نہ ہو۔ تو مائک ان کے پاس بھی ہے نا؟ مائک ہے آپ کے پاس؟ آگے آ جاؤ، تھوڑا سا آگے آ جاؤ۔ صلوات پر محمد و آل بیت محمد۔ ٹیم اے، اب آپ سے سوال کیا جاتا ہے غیبت کبریٰ میں مرجعیت کا آغاز کس عالم دین سے شروع ہوا؟ جی ہاں جی، بیان کریں، جلدی کریں۔ حسن ابن علی ابن امیر امانی۔ جزاک اللہ جی، ماشاء اللہ جی، ویری گڈ۔ غیبت کے زمانے میں امام نے خود کس عالم دین کو خط تحریر فرمایا؟ آپ بتائیں جی۔ آگے جاؤ، اور آگے جاؤ، آگے جاؤ۔ شیخ مفید، ماشاء اللہ۔ سوال نمبر 3 اب آپ سے کیا جا رہا ہے ٹیم اے۔ شیخ مفید کو لکھے گئے خط میں امام نے کس طرح کے اعمال کرنے کی تاکید کی اور کن الفاظ میں کی؟ جلدی 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 جلدی۔ ہم میں سے ہر شخص کو وہ اعمال کرنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے قریب لائیں، اور ان اعمال سے اجتناب کرنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کے قریب لائیں۔ ماشاء اللہ جی، ہمیں اس قسم کے اعمال کرنے چاہیے کہ جو اہل بیت کے قریب لے کر آئے، اور ان اعمال سے بچنا چاہیے کہ جن سے اہل بیت ناراض ہوں۔ جزاک اللہ جی، ماشاء اللہ۔ ٹیم بی، اب آپ سے سوال کیا جا رہا ہے غیبت میں کون سی دعا کا پڑھنا اس جو ہے وہ باعث سبب بنے گا کہ قبروں سے بوقت ظہور آپ کو زندہ اٹھا لیا جائے گا؟ دعائے عہد، ماشاء اللہ جی، بہت تاکید ہے اس دعا کی کہ آپ جو ہے وہ دعائے عہد کی جو ہے بر محمد و آل بیت محمد بلند تر صلوات۔ ماشاء اللہ۔ سب ٹیم اے، آپ سے سوال ہے، آپ کا بارے میں سب سے پہلے امام زمانہ کے ہاتھ پر کون بیعت کرے گا؟ حضرت جبریل علیہ السلام، جزاک اللہ جی۔ ٹیم بی، اب آپ سے سوال کیا جا رہا ہے امام زمانہ کے پاس کون کون سے جو ہے وہ انبیاء ہوں گے؟ رسول خدا کا پرچم، حضرت سلیمان کی انگوٹھی، تبرکات، ٹھیک، ہاں، حضرت سلیمان کی انگوٹھی، حضرت عیسیٰ کا عصا اور پتھر، حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خون آلودہ قمیض جو غزوہ احد میں پہنی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیض اور امامہ، زرہ اور تلوار۔ ماشاء اللہ جی، جزاک اللہ جی، بہت خوب، ماشاء اللہ جی۔ ٹیم اب آپ سے سوال کیا جا رہا ہے
کون سا شہر امام زمانہ کی حکومت کا دارالحکومت ہوگا؟ شہر کوفہ، جزاک اللہ جی۔ دجال کو کون قتل کرے گا؟ ٹیم بی، اب آپ سے سوال ہے۔ جلدی جلدی جلدی۔ حضرت امام زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیں گے۔ جزاک اللہ جی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے حکم دیں گے، جلدی کیجیے گا کیونکہ دامن وقت اتنی گنجائش نہیں ہے۔ کیا اصحاب کہف بھی نصرت امام زمانہ کے لیے آئیں گے؟ جی ہاں، جی ہاں، جزاک اللہ جی، بالکل۔ زمانہ غیبت میں امام زمانہ کی تنہا ہیں یا کوئی اور بھی امام کے ساتھ جو ہے وہ ہے؟ امام کی تنہائی کو کون دور کرتا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام، جزاک اللہ جی۔ وہ کون تھے کہ جنہوں نے امام زمانہ کی زیارت کی، کہ شوق میں ایک مرتبہ حج کیا اور آخر کامیاب ہو گئے؟ ٹیم ہے آپ سے؟ ہاں، علی بن بازیار، جزاک اللہ جی، ماشاء اللہ۔ بی بی نرگس خاتون قصر دوم کی کون کیا لگتی تھی؟ قصر روم کی کیا لگتی تھی؟ نواسی، جزاک اللہ جی، ماشاء اللہ۔ غیبت صغرا کا کل دورانیہ کتنا تھا؟ کتنا؟ ہاں، 74 سال، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ سفیانی کس کی اولاد سے ہوگا؟ یہ ٹیم میں جلدی جلدی۔ یزید بن معاویہ۔ امام زمانہ کے اقتدار میں نماز پڑھنے والوں میں سب سے پہلی صف میں کون کون سے انبیاء شامل ہوں گے؟ حضرت عیسیٰ جی، حضرت خضر جی، اور حضرت الیاس۔ جزاک اللہ جی، ماشاء اللہ۔ سوال نمبر بھی اب آپ سے کیا جا رہا ہے، ہفتے کا کون سا دن جو ہے وہ امام زمانہ سے منسوب ہے؟ جمعہ جو ہے وہ امام زمانہ سے منسوب ہے، ماشاء اللہ۔ نواب اربع کی قبریں کہاں پر ہیں؟ جی ٹیم اے۔ بغداد عراق میں۔ بغداد عراق میں، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ نواب اربع جو امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کون سی علامات کو ظہور کو حتمی قرار دیا ہے؟ وہ کون سی علامات ہیں؟ سفیانی کا عروج، یمانی کا عروج، ندائے آسمانی، وادی بیدا کا زمین میں دھنس جانا، نفس زکیہ کا قتل۔ نفس زکیہ کا قتل، جزاک اللہ جی، ماشاء اللہ۔ ٹیم اے، اب آپ سے سوال کیا جا رہا ہے، آپ سے آخری سوال ہے، اس کے بعد پھر آپ سے آخری سوال ہے۔ اب فی الحال ابھی تک آپ برابر میں ہیں۔ امام زمانہ اپنے ماننے والوں سے کن کن باتوں کا عہد لیں گے؟ جو وہ کہتے ہیں کہ ہم امام زمانہ کو مانتے ہیں، اور جب امام زمانہ جو ہے وہ ظہور فرمائیں گے تو ان سے کس بات کا عہد لیں گے؟ غیبت نہ کرنے کا، ضرورت سے زیادہ مال جمع نہ کرنے کا، قناعت کرنے کا، سادہ زندگی بسر کرنے کا، لالچ نہ کرنے کا، خوشبو استعمال کرنے کا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انجام دینا۔ یہ صاحب عہد کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ایسے ہی ہے نا بھائی، پتہ ہے نا جی، انشاءاللہ تو ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو، ایسا کوئی نہیں چاہنا، اللہ تو چاہتا ہے کہ آپ اس چیز پر قائم رہیں، ٹھیک ہے نا جی، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں کہ ہم تیار ہیں، ٹھیک ہے نا جی، انشاءاللہ ہم تیار ہیں، مولا آپ آ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آئیں تو آپ اور میں کہوں کہ مولا آپ چلیں، میں آ رہا ہوں، ایسا نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ ٹیم بی، اب آپ سے سوال کیا جا رہا ہے، کیا امام آج کل اکیلے ہیں یا کوئی اور بھی ساتھ ہے امام کے؟ جی نہیں، روایت کے مطابق ہے کہ 130 افراد کی نماز ہر وقت امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہاں، ایک جماعت ہے کہ جو امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، ماشاء اللہ جی۔ خدا بند متعال آپ کی توفیقات خیر میں جو ہے وہ اضافہ فرمائے۔ آپ یا علی
کہ آپ نے تمام نے جو ہے وہ جواب ٹھیک دیے ہیں، اور اب میں کیونکہ اتنی دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں مزید کسی اور سوال کی طرف سے جاؤں اور آپ کو جو ہے کسی ایک ٹیم کو جو ہے وہ شکست دوں، ایسا ہرگز نہیں کروں گا میں، اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ ماشاءاللہ آپ نے محنت کی ہے، آپ دونوں نے، اور آپ نے اس کے جواب دیے ہیں، اور ہم انشاءاللہ آپ سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ آپ بھی ان سوالوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ آپ اور میں خوب جانتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قبلہ تشریف لائیں۔ اب آپ کے سامنے شاعر اہل بیت قبلہ عاشق مسکین صاحب جو ہے وہ خطاب فرمائیں گے۔ ان کی آمد کے لیے بآواز بلند